آج کا ولاگ انتہائی زیادہ اہم ہے کیونکہ اس میں آپ کو ساری انفارمیشن دوں گی کہ کون سے لوگ اپنی فیملیز کو سعودیہ لا سکتے ہیں اور کون سے لوگ اپنی فیملیز کو سعودیہ نہیں لا سکتے، یعنی کہ کون سے لوگ اپنی فیملیز کو سعودیہ میں رکھ سکتے ہیں اور کون سے نہیں۔ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہی ہے میری لائف کا کہ آپ سعودیہ میں فیملی کے ساتھ رہتی ہیں تو کیسے رہتی ہیں، تو اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ولاگ میں ملے گی۔ سو اینڈ تک ولاگ لازمی دیکھیے گا، بہت قیمتی اور امپورٹنٹ پوائنٹس میں آپ لوگوں کو ڈسکس کروں گی جو یہاں ہر ایک آپ کو نہیں بتاتا۔ ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال مجھ سے یہی تھا، اور میں وہاں کی آڈینس سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ یہاں آئیں اور اس سوال کا جواب میں نے یہاں کے ولاگ میں دیا ہے پورا ڈیٹیل میں، تو اس کو دیکھیں اور انڈرسٹینڈ کریں کہ کون سے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری فیملیاں سعودیہ سے پاکستان شفٹ ہو گئی ہیں اور بہت سے لوگ اپنی فیملیز کو سعودیہ کیوں نہیں بلا رہے ہیں۔ یہ جناب میں بھی یہاں سعودیہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ ہماری ٹیم اس ولاگ میں ہم فیملی ویزا سے ریلیٹڈ بات کریں گے، اس کا پارٹ 2 بناؤں گی یا ایک اور ولاگ بناؤں گی جس میں ساری وزٹ ویزا اور ملٹیپل وزٹ ویزا کی ڈیٹیلز دوں گی۔ سو اس ولاگ میں فیملی ویزا کی ڈیٹیلز ہے۔ سو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال مجھ سے یہی ہے کہ آپ سعودیہ میں فیملی کے ساتھ ہیں، اگر ہیں تو پھر کیسے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ سو فیملیز رکھنا سعودیہ نے الاؤ کیا ہوا ہے سب لوگوں کو کہ سب لوگ اپنی فیملیز لے کر آ سکتے ہیں جو بزنس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ایون جن کی سیلریز بھی 5000 پلس ہیں وہ اپنی فیملیز کو یہاں لے کر آ سکتے ہیں۔ ایون ڈرائیور کے ویزے پہ بھی اگر اس کا کفیل اجازت دے تو بندہ اپنی فیملی کو بلا سکتا ہے۔ فیملی کو بلانا اور ایک دفعہ اس پہ پیسہ لگانا، دیکھیں پاسپورٹس بنیں گے اس پہ پیسہ لگے گا، اس کے بعد ویزاز ایشو ہوں گے اس پہ پیسہ لگے گا، دین ٹکٹس ہوں گے اس پہ پیسہ، وہ بندہ چلو اپنے اس نے سیونگز کی ہوئی ہیں، ایک دفعہ وہ پیسے سارے ان چیزوں پہ لگا لے۔ اب وہ یہاں پہنچ گئے، اب یہاں جب پہنچتے ہیں تو یہاں پہ جو ایکسپینسز ہوتا ہے نا وہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے ان ایکسپینسز کو بیئر کرنا۔ ہر چیز جو یہاں پہ موجود ہے بہت مہنگی ہے۔ لوگوں کی سیلریز سعودیز بیسیکلی اتنی نہیں دیتے جتنے کہ یہ ایکسپینس ہے۔ اگر ایک 5000 کمانے والا بندہ بھی اپنی فیملی کو یہاں لے کر آتا ہے تو وہ جسٹ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں گے، وہ بس اپنی ضرورت کی چیزیں پوری کریں گے، ایک سرکل میں ایسے گھوم رہے ہوں گے، پیٹرول پورا کیا، چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں پڑھایا بچوں کو، ان کی فیسیں پوری کی، یعنی کہ 700-800 والے پاکستان انٹرنیشنل اسکول میں بس وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے، اس سے زیادہ کسی اور اچھے اسکول میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکیں گے۔ پاکستان انٹرنیشنل میں بھی پڑھا لیں بہت بڑی بات ہے، لیکن اسکول کی فیسز ہی بیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ 800-900 اسکول کی فیس، اس کے ساتھ 250-300 وین کی فیس۔ میں یہ نارمل پاکستان انٹرنیشنل اسکول کا بتا رہی ہوں ایکسپینسز ایک بچے کے، وہ سب پیرنٹس کو خود دینے ہوتے ہیں، تو یعنی کہ 1000-1200-1500 تو ایک بچے پہ لگ گیا۔ پھر اس کو اس کے اسٹیشنریز اور اس کے جو آرٹ ورک وغیرہ جو ملتا ہے اس کے ساری چیزیں اور اس کی جو لنچ باکس میں جو وہ لے کے جاتا ہے وہ سب ملا کے کم از کم 1500 ایک بچے کا خرچہ پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک ڈرائیور بھی ایک روم لے کے رہتا ہے تو اسے 500 دینا پڑتا ہے، جو وہ شیئرنگ کا روم لے کے رہتا ہے کم از کم۔ تو جب بندہ اپنی فیملی کو لے کر آئے گا، ظاہر ہے وہ شیئرنگ کے روم پہ تو رہ نہیں سکے گا، اس کو کیا کرنا پڑے گا، اپنے لیے ایک علیحدہ روم اس کو چاہیے، اس کو گھر چاہیے، تو کم از کم 1500 مہینہ، 1000 بہت برا لے لے گا، بالکل نارمل سا لے لے گا وہ تو 1000 ریال اس میں چلا گیا۔ دین اس کے بعد پھر بجلی کا بل، پھر اس کے بعد گیس، پھر پیٹرول، کیونکہ گاڑی رکھنا ہر انسان کو یہاں لازمی ہے کیونکہ ٹیکسیز بہت زیادہ مہنگی ہے کہ بندہ پہلے فیملی بلانے سے پہلے گاڑی ارینج کرے، اس کے بعد فیملی کو بلائے تو بلا سکتا ہے۔ اگر ڈرائیور ہے تو اگر اس کا کفیل اجازت دے تو وہ بلا سکتا ہے، اگر اس کے بچوں نے اسکول وغیرہ نہیں جانا وہ بیوی کو کچھ دنوں کے لیے لا کے رکھ سکتا ہے، یا اگر بیوی بہت کوآپریٹیو ہے، کہے آدھی روٹی تم آدھی روٹی ہم، ایسے کر کے گزارا کرے تو ہو سکتا ہے۔ ورنہ ایکسپینسز یہاں پہ انبیئریبل ہیں کہ بندہ فیملی تو بلا لے لیکن رکھے کیسے، اس کے ایکسپینس کیسے پورے کرے، یہ چیز
پرابلمیٹک ہے. اور سب سے بڑی بات فیملی ویزا کے ساتھ ان لوگوں نے 2018-19 میں جو رولز چینج ہوئے تھے, جو پاکستان کے یعنی کہ آدھا سعودیہ خالی ہو گیا تھا, سارے پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فیملی ٹیکسز لگا دیا. اور فیملی ٹیکسز ایسے ہیں, پہلے 250 ریال سے شروع ہوتے, 6 مہینے بعد 300, پھر اس طرح کرتے کرتے گریجولی انکریز ہو کے 400 450 ایک بندے کا ٹیکس پڑ جاتا ہے. تو وہ پورا سال کا کتنا اگر 4 فیملی ممبر ہے, مطلب ہسبینڈ کا تو اقامہ پہ, بیوی کا ہے, بچوں کا ہے, دوسرے بچے تیسرے بچے, سب کا ٹیکس ہے. تو وہ سال کا پتہ نہیں 35,000 ریال, 70,000 ریال, 1,10,000 ریال, ایسے ایکسپینسز بنتے ہیں. اور آنے کہاں سے وہ پیسے؟ اور سیلری جو ہے وہ ہے. بس وہ لوگ فیملی افورڈ کر سکتے ہیں جو کسی بڑی کمپنی میں لگی ہوئے ہیں, جن کے آدھے سے زیادہ ایکسپینسز ان کی کمپنی اٹھا رہی ہے, ان کا میڈیکل ان کی کمپنی اٹھا رہی ہے, بچوں کی فیس ان کی کمپنی اٹھا رہی ہے, گاڑی ان کو دے رہی ہے, ان کو ہاؤسنگ دے رہی ہے. دین دے ہیو دیئر سیلریز. تو وہ لوگ صرف اپنی فیملیز کو یہاں افورڈ کر پا رہے ہیں اور اپنی فیملیز کو یہاں رکھ پا رہے ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, جو پرائیویٹ جابس کرتے ہیں, جن کی 5-6 ہزار سیلریز ہیں, وہ بھی بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. اپنے بچوں کو, بیوی بچہ رکھ لیا, رہ رہے ہیں, سیکریفائس کر رہے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ رہ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی بچے کو اسکول داخل کرنے کا ٹائم آتا ہے, دین سب کچھ ڈھش, پھر واپس پاکستان جانا پڑتا ہے. سو یہاں بہت برے حالات ہیں فیملی ویزاز کے لیے. فیملی ویزا لگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ سیونگز لگا کے آ جائیں. یہاں رہنے میں مسئلہ ہے, یہاں کی ہر چیز بہت ایکسپینسو ہے. سو آئی ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ کہ کیا سین چل رہا ہے سعودیہ میں, کیا نہیں چل رہا, کیوں اتنی زیادہ فیملیز یہاں چلی گئیں. بیکاز آف فیملی ٹیکس. ہر چیز سے بندہ سروائیو کر رہا تھا, بالکل کیلکولیٹڈ لوگ چل رہے تھے. 5-6 ہزار میں ایک بچے کو اسکول پڑھا کے بھی گزارا کر رہے تھے. لیکن جب فیملی ٹیکس لگ گئے تو وہ انبیریبل ہو گیا, وہ ملٹیپلائی ہو گیا کتنے گنا, اننیسیسری خرچہ. اور اوپر سے پرائیویٹ لوگوں کو تو انشورنس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو انشورنس بھی خود کرانی ہے. اقامہ رینیو کرانا ہے نا, جو آزاد ویزا پہ لوگ ہیں ان کو اقامہ بھی خود رینیو کرانا ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے انشورنس بھی خود کرانی ہے, پھر اسکولوں میں بچوں کو بھی خود پڑھانا ہے, مطلب ہر چیز انہوں نے خود کرنی ہے. سو ہاؤ کین دی مینیج؟ اتنا وہ کما نہیں رہے جتنا وہ لگا دیں. اور اس کے بعد یہاں کی ایکٹیویٹیز, یہاں کا فوڈ, اگر نارمل فوڈ کھائیں بالکل, یعنی کہ پاکستانی فوڈ جسے کہہ لو ہم, پاکستانی فوڈ نارمل رینج میں ملتا ہے, وہ سستا ہے, وہ بندہ کھا سکتا ہے. لیکن اگر جو یہاں کے برانڈز ہیں, یہاں کی چیزیں, وہ بہت ایکسپینسو ہیں کہ مطلب وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا انسان, وہ تو کھا ہی نہیں سکتا. ایک 5-6 ہزار والا بندہ مہینے میں 1-2 چیز کوئی خوشی ٹرائی کر سکے تو کر سکے. ایسے نارمل بیسس پہ جیسے ہم پاکستان میں اچھی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, لے رہے ہوتے ہیں, سب لوگ ایسے کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اینڈ اٹس اے بٹر ریئلٹی آف سعودی عربیہ دیٹ یہاں تنخواہیں بہت کم دی جا رہی ہیں. میرا تو ہمیشہ, میں تو کہتی ہوں میری کنگ سلمان سے بات ہو کبھی میں بولوں, اتنے مہنگے کنٹری میں اتنی تھوڑی سیلریز لوگوں کو کیوں دے رہے ہیں آپ؟ مطلب ایک ڈرائیور کی تنخواہ 1,500, 2,000, 2,500 اتنی ہے. مطلب جب 2018 میں 1,500 تھی, وہ بڑھتے اب 2,500 تک آ گئی ہیں. کچھ لوگوں کی, کچھ لوگوں کو ابھی تک جو جس حساب میں رگڑا جا رہا ہے اس کو ویسے لگا رہے ہیں نا. کوئی 1,300 میں بھی رکھا ہوا ہے تو وہ رکھا ہوا ہے, جس کو نہیں پتا وہ رہ رہا ہے. جو لڑکے 1,500 کروا چکا, 1,800 کروا چکا, 2,000 کروا چکا, 2,200 کروا چکا, 2,500, یہ یعنی کہ سیڑھیاں اس طرح سے انکریمنٹس ہوتے ہیں نا ڈرائیورس کی سیلریز کے. تو وہ جتنا جو کر سکا, جس کا کفیل جتنا اچھا ہے وہ دے رہا ہے, لیکن اسٹل دس اماؤنٹ از سو مچ لیس دین دا ایکسپینسز ہیئر. ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں, سیلریز بہت کم ہیں. سو بلانا مسئلہ نہیں ہے, رہنا مسئلہ ہے, افورڈ کرنا مسئلہ ہے. لوگ بلا لیتے ہیں, 3 سال تک تو رہ لیتے ہیں, جب تک بچہ 3 سال کا ہو جاتا ہے. پھر جب 3 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان جانا پڑتا ہے, کیونکہ پاکستان جا کے ہی اسکولوں میں ایڈمیشن ہو سکتے ہیں, اور ادروائز یہاں بچے پڑھنے. دوسری صورت کیا ہے فیملی ویزا پہ آنے کی, کہ آپ کی وائف بھی ورکنگ ہو اور ہسبینڈ بھی ورکنگ ہو. لڑکی نے اپنا یہاں پہ اپلائی کیا ہوا جاب کا, اس کی اپنی جاب ہو, لڑکے کی اپنی جاب ہو, تو ان لوگوں کو ہر چیز ڈبل ہو جاتی ہے. ان کو ہاؤسنگ الاؤنس بھی ڈبل ملتا ہے, ان کو میڈیکل بھی ڈبل ملتا ہے, اقامے بھی دونوں کے سیپریٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ بہت خوشحال ہیں, وہ اپنی فیملی کو ایک ہی گھر میں رہ لیتے ہیں اور ایک کا الاؤنس لے کے وہ یوز کر لیتے ہیں.
یعنی کہ رینٹ جو ہوتا ہے نا، گھر کا جو رینٹ ملتا ہے سال کا، وہ یوز کر لیتے ہیں. تو وہ لوگ تھوڑے اسٹیبل بھی ہیں، ان لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں، وہ بچوں کو اچھے اسکولوں میں بھی پڑھا رہے ہیں اور وہ ہر چیز افورڈ کر سک رہے ہیں. سو اگر دونوں مل کے چلیں ہسبینڈ اینڈ وائف دین گزارا ہو سکتا ہے، ادروائز ایک بندے پہ برڈنائز کر کے گزارا نہیں ہو سکتا. سو آئی ہوپ گائز آپ لوگوں کو اچھے سے سینیریو سمجھ میں آ گیا ہوگا. میری پاکستان کی بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ یہاں رہنا چاہتی ہیں. انڈیا کی بھی بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہیں. اللہ میاں سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کے رزق میں بے انتہا برکت کرے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں وزٹ ویزا کے انفارمیشن کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مدیحہ روز ولاگ. اور بھی کوئی کویسچن ہو تو مجھ سے کامنٹس میں ضرور پوچھیے گا. ٹل دین اللہ حافظ.